آج ہم ڈرامہ سیریل میں منٹو نہیں ہوں کہ قسط 29 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور اس قسط کا جو محور ہے وہ ہے محمل کا فرحاد سے شادی کا فیصلہ۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ خاندان کی محبت میں دی گئی ایک عظیم قربانی ہے یا پھر طاقتوروں کے سامنے ناانصافی اور حالات کی سنگینی سے پیدا ہونے والی مجبوری کا نتیجہ ہے؟ اچھا، میرا موقف یہ ہے کہ محمل کا یہ قدم اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود اس میں محبت، ذمہ داری اور شاید کہیں نہ کہیں ماضی کے کفارے کی ایک گہری کوشش نظر آتی ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس فیصلے کو قربانی کا نام دینا یہ حقیقت سے نظریں چرانے کے مترادف ہے۔ یہ سراسر بیرونی دباؤ ہے، ناانصافی ہے اور ایک مجبور فرد کے پاس انتخاب کے فقدان کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، محمل کے اس فیصلے کے پیچھے ایک تو بالکل واضح مقصد ہے اپنے بھائی کی جان بچانا اور اپنی ماں کو مزید اذیت سے محفوظ رکھنا، لیکن یہ صرف مجبوری نہیں ہے۔ جب وہ کہتی ہے نا کہ وہ اس قدم سے اپنے سارے گناہ دھو ڈالے گی، تو یہ الفاظ اس کی اندرونی کشمکش اور اسے ایک مثبت اگرچہ تکلیف دہ معنی پہنانے کی کوشش کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ماضی کے رویے کا، میرا مطلب ہے خاص طور پر ماں کی نافرمانیوں کا کفارہ سمجھ رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے مشکل حالات میں اپنے عمل کو جواز فراہم کرنا ہے۔ اور پھر اس فیصلے کا اثر فرحاد پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا اپنی بہن کے سامنے ٹوٹ جانا، یہ اعتراف کہ وہ چھوٹا سا ہو گیا ہے تیرے سامنے، اور بہنوں کی قدر کا احساس کرنا، کیا یہ محمل کی اس انتہائی مشکل قدم کی اخلاقی قوت کا ثبوت نہیں؟ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ وہ خود اسے کیسے دیکھ رہی ہے، لیکن کیا ہم اس ماحول کو نظر انداز کر سکتے ہیں جس میں یہ فیصلہ لیا گیا؟ دیکھیں نا، محمل کی اپنی ماں شدید کرب میں کہتی ہیں کہ وہ بیٹی بیچنے نکلی ہے۔ یہ الفاظ، یہ اس صورتحال کی تلخی اور بے بسی کو بالکل عیاں کر دیتے ہیں۔ منٹو صاحب جو اتنے اصول اور انصاف کی بات کرتے تھے، ان کی مکمل بے بسی اور یہ کہنا کہ بازی ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ معاشرے میں انصاف کے نظام کی شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں تک کہ عدالت میں جو معافی دی گئی، کیا وہ واقعی آزادانہ تھی؟ جب ماں کہتی ہیں کہ وہ بیٹے کی محبت میں معاف کر رہی ہیں، تو یہ محبت سے زیادہ حالات کا جبر محسوس ہوتا ہے۔ فرحاد کے والد کی طاقت اور اثر و رسوخ، وہ جو پس پردہ ہے، اس سارے معاملے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے کیسے فراموش کیا جائے؟ آپ حالات کی سنگینی کو بالکل درست نشان زد کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا فرد کے اندرونی رد عمل کی کوئی اہمیت نہیں؟ محمل کا اپنی ماں سے کہنا، آج جب مجھے موقع ملا ہے تو اپنے سارے گناہ دھو ڈالوں گی، کیا اس میں یہ پہلو نہیں کہ وہ اس ناگزیر صورتحال میں بھی اپنے لیے کوئی مثبت راہ، کوئی مقصد تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ شاید حالات کے سامنے جھکنا ہو، مگر وہ اسے اپنی ذات کے لیے ایک معنی خیز عمل بنانے کی کوشش تو کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ معنی تلاش کرنا دراصل اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈال رہا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں؟ اس کا یہ کہنا کہ اگر مرضی کی شادی کیے بنا سب بچتا ہے تو بسم اللہ، یہ الفاظ تو اس کی مکمل بے بسی اور شدید دباؤ کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ رضامندی نہیں ہے، یہ تو ناگزیر کو قبول کرنے کی ایک تلخ مثال ہے۔ کیا ہم اس مثبت راہ کو سراخ کر اس ناانصافی کو معمول کا حصہ تو نہیں بنا رہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا؟ اچھا، فرحاد کے کردار میں آنے والی تبدیلی پر بھی غور کرنا ضروری ہے میرے خیال میں۔ اس کا اپنی بہن کے سامنے یوں ٹوٹ جانا، اس کا اعتراف جرم، یہ احساس کہ وہ بہنوں کی وجہ سے بڑا تھا اور اب ان کے سامنے چھوٹا ہو گیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محمل کا فیصلہ چاہے جبری ہی صحیح، کسی نہ کسی سطح پر اثر انداز ضرور ہوا ہے۔ اس نے ایک شخص کے ضمیر کو چاہے وقتی طور پر ہی صحیح جھنجھوڑا ہے۔ اثر انداز تو ہوا، میں اس نقطے کی اہمیت سمجھتی ہوں، لیکن میں اسے یوں دیکھوں گی کہ فرحاد کا یہ پچھتاوا یا احساس زیاں اس بنیادی حقیقت کو کیسے بدل سکتا ہے کہ اس نے قتل کیا اور نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ آزاد ہے۔ اس کا یہ لمحاتی احساس جرم، محمل پر ہونے والے ظلم، اس کی زندگی کے اس جبری سودے کا مداوا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو شاید اس کے اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک طریقہ ہو، لیکن یہ محمل کی قربانی کی قیمت یا نظام کی ناکامی کو کم نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ منٹو صاحب کی بے بسی اپنی جگہ،
لیکن ان کا مقتول کے باب سے نیوٹن کے قانون کا ذکر کرنا ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن، یہ ایک مدھم سی ہی صحیح مگر انصاف کی بالآخر بحالی کی امید نہیں دلاتا، اور پھر آئرا کا منٹو کو تسلی دینا کہ آپ نے اس کو ہارا لیکن اس کی محبت کو جیت گئے ہو، کیا یہ اس شکست میں بھی ایک طرح کی اخلاقی جیت نہیں؟ یہ امید کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر حقیقت زیادہ تلخ نظر آتی ہے۔ مقتول کے باپ کا سڑک پر انصاف کے لیے پلے کارڈ لے کر اکیلے کھڑا ہونا اور خود منٹو کا یہ اعتراف کہ بازی ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ معاشرے میں انصاف کی عملی تصویر ہے۔ نیوٹن کا قانون فطرت میں شاید چلتا ہو، مگر یہاں تو طاقت کا قانون چل رہا ہے۔ اسی لیے تو شادی کے معاہدے کو یوں بیان کیا گیا کہ امرتسریوں کے کل کو بچانے کے لیے محمد سراج کا آج بیچ دیا۔ یہ الفاظ اس نام نہاد قانونی شکل کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ تو مسئلے کو قالین کے نیچے دھکیلنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ محمل کا فیصلہ بلا شبہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ اس میں محبت، قربانی اور ماضی کے بوجھ سے نجات کی خواہش کے عناصر بھی ہیں، اور اس کے غیر ارادی طور پر کچھ مثبت نتائج بھی نکلے، جیسے فرحاد کا اپنی غلطی کا احساس کرنا۔ اور میری نظر میں یہ بنیادی طور پر ایک ایسے نظام کی پیداوار ہے جہاں انصاف کمزور اور طاقتور کے لیے مختلف ہے۔ یہ ایک مجبور اور بے بس عورت کا فیصلہ ہے جو طاقت، حالات اور معاشرتی دباؤ کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی، جہاں انصاف کے بجائے سودے بازی نے جگہ لے لی ہے۔ یقیناً اس قسط میں محبت، قربانی، مجبوری اور ناانصافی جیسے موضوعات ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں، اور انہیں الگ کرنا واقعی مشکل ہے۔ اور شاید اسی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں سے غور کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم کرداروں کی نفسیات اور اس کہانی کے ذریعے پیش کیے گئے سماجی نظام کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔